نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کو بھی اہمیت نہیں دی. ہم نے ٹی وی ٹاک شوز میں اس ایشو کو اٹھایا, ہم نے مظاہرے کیے, دھرنے دیے کہ کراچی کے شہری شدید عذاب میں مبتلا ہیں, اور ایک ایسے وقت میں جب گزشتہ 3 ماہ سے کرونا کی وبا کی وجہ سے نہ روزگار ہے, نہ لوگوں کے پاس کھانے کو راشن ہے, اور ایک ایسے وقت میں جب یہاں کے طلباء کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے, اور اس کے لیے ایک راستہ اختیار کیا گیا کہ آن لائن ان کو تعلیم دی جائے. تو جب بجلی ہی نہیں ہوگی تو آن لائن ان کو کس طرح تعلیم دی جائے گی؟ یہ کہ الیکٹرک ایک ایسا ادارہ بنتا جا رہا ہے کہ جس کو اب وفاقی حکومت کو دیکھنا ہوگا. یہ کراچی کے شہریوں سے اربوں روپے وصول کرتے ہیں, نہ ان کا جنریشن کا سسٹم بہتر ہوتا ہے, نہ ان کا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم بہتر ہوتا ہے, اور نہ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرتے ہیں. ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں. 2-3 دن قبل وزیر صاحب نے ایک میٹنگ رکھی یہاں گورنر ہاؤس میں, جس میں گورنر صاحب, وزیر صاحب اور جی ڈی اے کے نمائندے, پی ٹی آئی کے دوست اور ایم کیو ایم اس میں شریک ہوئی. اس ملاقات میں مسئلہ حل ہونا تو دور کی بات, بلکہ نیپرا نے 2 روپے 98 پیسے کا مزید اضافہ کر دیا, یعنی مزید بوجھ ڈال دیا کراچی کے لوگوں پر. کراچی میں شدید گرمی کے موسم میں جو یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس میں لوگ نہ سو سکتے ہیں نہ گھروں پر رہ سکتے ہیں, ایک ایسے وقت میں کہ جب روزگار بھی نہیں ہے, اور جب یہ بجلی جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو اس سے پھر پانی بھی نہیں آتا, لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں اگر ان کا موقف کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے جس سے یہ بجلی کو جنریٹ کرتے ہیں, جبکہ میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں کہ 2-3 ماہ قبل کہ الیکٹرک کو تقریباً 650 میگا واٹ نیشنل گرڈ سے ملتی تھی, اور تقریباً 140 ایم سی ایف ڈی گیس ان کو دی جاتی تھی. اس بحران کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایم کیو ایم کے نمائندوں نے وفاق سے بات کی, کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑا, اور ان کو تقریباً 800 میگا واٹ نیشنل گرڈ سے دلوائی گئی. اب اس وقت ان کو 800 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گیس 140 ایم سی ایف ڈی مل رہی تھی, اس میں اضافہ کروایا ایم کیو ایم نے وفاق سے مطالبہ کر کے 280 ایم سی ایف ڈی گیس ان کو مل رہی ہے. وفاق ان کو 500 میگا واٹ مزید بجلی دینے کو تیار ہے, لیکن ان کا سسٹم اس قابل نہیں ہے. جنریشن سسٹم, ڈسٹریبیوشن سسٹم اور سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بجلی لے بھی تو اس کو شہریوں کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے. یعنی ضد اور ہٹ درمی کی انتہا ہے کہ ہر سطح پر آواز اٹھائی جاتی ہے, بات کی جاتی ہے, لیکن کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. کراچی کے اندر پیک آورز میں, یعنی 6:30 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک بجلی کے نرخ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. دنیا کے اندر ایسا ہم نے کہیں نہیں دیکھا. یہاں پاکستان میں کے الیکٹرک نے یہ بالکل منفرد ایک انداز اختیار کیا ہے. کسی بھی کمپنی کو لے لیں, کسی بھی انڈسٹری کو لے لیں, اگر اس کی کھپت میں اضافہ ہوتا ہے, لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو کمپنیاں اس کے ریٹ کو کم کر دیتی ہیں. جب 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک یا 6:30 سے لے کے 10:30 بجے تک بجلی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ کو بجائے اس کے کہ نرخ کو کم کریں, آپ اور بڑھا دیتے ہیں, اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. پھر 10 گھنٹے اس شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے.
اور ایسے علاقوں میں کہ جہاں پر 100% بلنگ ہوتی ہے، 100% ان کو پیمنٹ ملتی ہے. مثال کے طور پر یہی علاقہ آپ دیکھ لیں جہاں اس وقت ہم موجود ہیں. اس علاقے کے رہائشی 100% ان کے بل کو جمع کراتے ہیں. اس علاقے کے اندر بھی صبح سے بجلی نہیں ہے. ڈیفینس کلفٹن، غریب آبادی کو تو آپ ایک طرف رکھیں، ڈیفینس کلفٹن جیسے علاقوں میں بھی 9 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اورنگی ٹاؤن، کورنگی، لیاقت آباد، نیو کراچی، بجلی نہیں ہے لوگوں کے گھروں پر. یعنی وہ آرام کرنے کے لیے، گھر میں سونے کے لیے جا ہی نہیں سکتے، ان کے کانوں پہ جو ہی نہیں ریکتی. اور جب 10 گھنٹے کی آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں تو پھر بجلی کا استعمال بھی کم ہو رہا ہے. آپ کے بل کیوں نہیں کم ہو رہے؟ آپ کے بل ویسے ہی آ رہے ہیں، اسی طرح اضافہ ہوا چلا جا رہا ہے. جب 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو لوگ بجلی استعمال نہیں کر رہے نا، تو آپ اضافہ کیسے کر رہے ہیں؟ زائد بلنگ کے ذریعے پیسے وصول کرتے ہیں. باہر اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ جس شہر کے لوگ پورے پاکستان کو پیسے کما کے دیتے ہیں، جن کے پیسوں سے پورا پاکستان چلتا ہے، اس شہر کے اندر کے الیکٹرک اپنی منمانیاں کر رہی ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدارا اس کے اوپر نوٹس لیں. ایسے وقت میں جب وفاق یہاں پر احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہا ہے، سندھ حکومت لوگوں میں پیسے تقسیم کرتی ہے، یہاں کی این جی اوز پیسے تقسیم کر رہی ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور آپ کی کے الیکٹرک جو ہے وہ بلوں میں اضافہ کر رہی ہے. کہاں سے دے لوگ پیسے؟ کرونا کی وجہ سے لوگوں کے روزگار نہیں ہے، آپ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ بات واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے. اگر ان باتوں پر توجہ نہیں دی گئی تو پھر ہمارا فیصلہ یہ ہوگا جو رابطہ کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے، تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اسلام آباد جا کر پارلیمنٹ کے سامنے بھی اس آواز کو اٹھائیں. ہمارے منتخب نمائندے پھر اسلام آباد جائیں گے اور پھر وہاں جا کر اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے. یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے جو ان کی ظلم زیادتیاں ہیں، اب اس کے اوپر برداشت نہیں کیا جائے گا اور آواز اٹھائی جائے گی. کریں گے کریں گے. اب پچھلے دنوں وزیر اعظم اپنا وزیر بجلی و پانی جو ہے پاور عمر ایوب صاحب نے میٹنگ کی یہاں پر، تو وہ بھی ہمیں مجبور نظر آئے، اور گورنر خود شکایتیں کر رہے تھے، وہ مجبور نظر آئے. تو ہم اس بات پر پریشان ہیں کہ وفاقی حکومت ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لے رہی. کیا ان کا ایسا مفاد ہے کہ جس کو کراچی کے عوام کی پریشانیوں سے زیادہ فوقیت حاصل ہے؟ اور قابل غور بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جب پیٹرول کی قیمت، فیول کی قیمت انتہائی کم ہو گئی تھی، تو انہوں نے 1 روپیہ کم نہیں کیا. انہوں نے 1 روپیہ کم نہیں کیا، بلکہ ابھی بھی پہلے کے مقابلے میں فیول کی قیمت کم ہے. پہلے جو ڈیزل تھا وہ 117 روپے تھا، اس وقت بھی 101 روپے ہے. تو ابھی یہ بجلی کے ریٹ کم نہیں کر رہے ہیں بلکہ بڑھا رہے ہیں. تو یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے اس کا، اور اس پر ہمیں وفاق کی حکومت سے شدید گلہ ہے کہ وہ کراچی کے شہری جس پریشانی تکلیفوں میں ہیں، ان کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ سنجیدہ اقدام نہیں اٹھا رہی. عامر بھائی یہ بتائیے، آپ جس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، حکومت کے لوگ کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، حکومت احتجاج کر رہی ہے، تو آپ مطالبہ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کراچی کی عوام کو اس حکومت سے کوئی ریلیف دلانے کے لیے آپ نہیں دلانے میں کامیاب نہیں ہوئے. نہ پانی کا مسئلہ، نہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، نہ ہیلتھ کا مسئلہ، الیکٹرک نے ساری تباہی مچا دی. تو وہ لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج پہ، وہاں احتجاج کر رہے ہیں. اس سے زیادہ شرم کی اور حکومت کے لیے بات تو نہیں ہوگی. آپ اپنا فارمولہ بتائیں اگلا کہ
आवाम जो है वो आप पे एतमाद करते हुए वोट दिया, आपने वोट पीटीआई को दे दिए, अब किसके पास जाए आवाम? देखिए, एमक्यूएम ने हमेशा कराची के अवाम और कराची के अवाम के साथ साथ सिंध के शहरी इलाकों की अवाम की नुमाइंदगी भी की है और उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाई है, और अभी भी एमक्यूएम अपना किरदार अदा कर रही है। और ये किरदार अदा करने का एक तरीक़ा ही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम इन तमाम इशूज़ को उजागर कर रहे हैं। और हमने जैसा आपसे कहा, अफसोसनाक सूरत हाल है कि पीटीआई के नुमाइंदे ख़ुद यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। तो इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त है, और हम अगर इस सूरत हाल के ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम फिर इस्लामाबाद जाएंगे और कराची के शहरियों का मुकदमा एमक्यूएम लड़ेगी, चाहे उसके लिए हमें इस्लामाबाद जाना पड़े, हम लड़ेंगे इस मुकदमे में। देखिए, उस मीटिंग में गवर्नर साहब भी मौजूद थे और वो भी बेबस नज़र आते थे। हम अपने मौक़िफ़ को इस्लामाबाद तक लेके जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। उनको ख़ुद फ़ैसला करना चाहिए कि अगर वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनका अपना फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन अगर कारकर्दगी नहीं है तो लोग ये पूछने में हक़जानिब हैं कि भाई फिर आप क्यों बैठे हुए हैं, क्यों उस ओहदे को लेकर बैठे हुए हैं। जब आप कराची के शहरियों से टैक्स लेते हैं, यहाँ के लोगों से सारे पैसे वसूल करते हैं, तो यहाँ के लोगों को बिजली भी तो आप मुहैया करें, तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जी तो देखिए, के इलेक्ट्रिक की जो ज़्यादतियाँ हैं वो सबके सामने हैं, और उसके लिए हम आवाज़ भी उठा रहे हैं और इस्लामाबाद जाकर भी आवाज़ उठाएंगे। और जहाँ तक आपने बोला हम हुकूमत में हैं तो हम मुतालबा किससे कर रहे हैं, तो ये वाला जो के इलेक्ट्रिक का मसला और ये जो ₹2.98 का इजाफ़ा हुआ है, ये ईसीसी में हुआ है और इसको कैबिनेट में लाया भी नहीं गया। ना कैबिनेट को पता है ये कैसे फ़ैसला हो गया, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, यानी इसमें कैबिनेट को शामिल ही नहीं किया गया। तो इसी वजह से हम अब अगले इक़दाम की तरफ जाने का सोच रहे हैं। भाई यहाँ पर तो हम सारा शोर शराबा, हम मज़ाहिरे, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके देख चुके हैं। अब ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर अब भी इस मसले के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर सायरे के इससे फिर अगला मरहला हमें देखना होगा। अच्छा आमिर भाई, जब से ये हुकूमत आई है, मीडिया नुमाइंदगान का जो है वो माशी कत्ल किया जा रहा है, कभी चैनल बंद कर दिए जाते हैं, कभी बरतरफ कर दिया जाता है। साथियों को जो वाजिबात हुकूमत ने अदा करते हैं मीडिया हाउसेस को, वो भी अभी तक अदा नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे समाज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ कि आपका चैनल ऑन एयर हो गया है, आप उसका कोर्ट ने उसका फ़ैसला भी कर दिया है। ज़ाहिर है कि मीडिया के जो लोग हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मीडिया हाउसेस से उनको निकाला जा रहा है, तो इसमें हुकूमत को इनकी मदद करनी चाहिए, इनके मसाइल का हल निकालना चाहिए। ये रियासत का चौथा सुतून है, इसको हमें बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। इनके मसाइल, इनकी मुश्किलात के लिए हुकूमत को इनके साथ मिलकर कोई ना कोई मसले का हल निकालना चाहिए। और मीडिया के ऊपर हम गुजारिश ही करेंगे कि मीडिया के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कदगन ना लगाया जाए। जो बिल आता है 5 साल का आता है, 400 यूनिट का, यहाँ 10 साल का बिल आ रहा है। इस हुकूमत के आप इत्यादी हैं, उससे जो है 3 रुपये यूनिट अभी 1 हफ्ता या 10 दिन पहले बढ़ाए हैं। तो एक नाकाम हुकूमत के आप नाकाम इत्यादी साबित नहीं हो रहे हैं। देखिए, हम उस पीटीआई की हुकूमत का एक बहुत छोटा सा पार्ट हैं। ज़ाहिर है हम पॉलिसी मेकर नहीं हैं, ना हम पॉलिसी बना रहे हैं। तो पीटीआई की जो भी पॉलिसियां हैं उसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। हमसे जिस मसले के ऊपर हमारे एक मिनिस्टर हैं,
ایک منسٹر آئی ٹی میں ابھی گئے ہیں, ابھی ابتدا ہے, کوشش کریں گے کہ اس آئی ٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ میں جتنی بہتری لائی جا سکے وہ لائیں گے, لیکن ہم پی ٹی آئی کی پالیسیز میں حصے دار نہیں ہیں. تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ ان کی کامیابیاں ناکامیاں وہ خود اس کو فیس کریں گے. ہم ایک اچھے اتحادی کی حیثیت سے اور ایک ان کے ساتھ اتحادی ہونے کے ناطے ہم ان کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے, عوام بھی اس بات کو نوٹ کر رہی ہے, تو ان کو خود ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ ثانیہ بلدے کی جو جے آئی ٹی ہے وہ منظر یہاں پر آ گئی ہے, اس میں ایم کیو ایم جو ہے اس میں نامزد کیا گیا ہے, ساری پوزیشن بھی ہے, تو اب آپ جو ہے اس کا دفاع کس طرح کریں گے؟ ایم کیو ایم پاکستان کے کسی آدمی کو اس میں نامینیٹ نہیں کیا گیا, جن لوگوں کو کیا گیا یہ سوال آپ انہی سے کریے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک میں ویسے نہیں کرن دیکھیں, آج کی یہ پریس کانفرنس میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج کی پریس کانفرنس ہم نے صرف کے الیکٹرک کو فوکس کرنے کے لیے, کہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, کراچی کے لوگ اس سے بہت پریشان ہیں, تو ہم نے کے الیکٹرک کے اوپر رکھی ہے. اس مسئلے کے اوپر یہ ہے ایک امپورٹنٹ مسئلہ, اس کے اوپر نیکسٹ کسی اس میں ہم آپ کو اس پہ بات بھی کریں گے, اس پہ جواب بھی دیں گے. دیکھیں, ایم کیو ایم نے اپنا ایک مؤثر کردار ادا کیا, جو جگہ تھی سندھ اسمبلی کے سامنے, تمام ایم پی ایز اور دیگر ذمہ داران بھی وہاں جاتے رہے, انہوں نے بیٹھ کے احتجاج بھی کیا, لیکن یہ وہ نالائق حکومت ہے, گزشتہ 10 سے 12 سال میں انہوں نے شہر, نہ صرف شہر بلکہ پورے صوبے کو تباہ و برباد کیا ہے. تو جو کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی کو نہ انہوں نے دعوت دی, نہ اس میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے, نہ کوئی بات کری ہے, سنتے ہی نہیں ہے کوئی بات, صرف اس شہر سے لوٹنا ہے, کرنا کچھ نہیں ہے. اس سے کچھ کہیں گے؟ یہ جو کمیٹی بنی تھی وہ لوگ خود آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بات کرنے کے لیے نام دے دیں, تو ہم نے اسی وقت بیٹھ کر جو اس وقت اویلیبل ساتھی تھے ان میں 4 لوگوں کا نام دے دیا. وسیم اختر بھائی بھی تھے اور ہمارے دیگر ساتھی بھی تھے. تو لیکن یہ کہ انہیں کچھ کرنا نہ انہیں کرنا تھا, نہ انہوں نے کچھ کیا اور نہ کچھ کریں گے. اس لیے ایم کیو ایم خود یہی سوچ رہی ہے کہ یہ کہ الیکٹرک کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے, ورنہ ہم اسی احتجاج کو آگے بڑھاتے. وہ اب بھی ہمارا پروگرام ہے کہ اس کو ہم آگے بڑھائیں. بہت شکریہ.